چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں بھی کرنے کا مزہ دیکھ۔ رات کو سونے سے پہلے یہ کام کر کے سوئیں۔ تسبیحات: جو شخص بستر پر لیٹتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ اس کے لیے ایک خادم سے بہتر ہے۔ سورۃ الکافرون پڑھنا: حضرت فروا بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر اپنی بات چیت ختم کر کے سو جاؤ، بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اسے اچھی طرح جھاڑیں، دائیں پہلو پر لیٹیں اور دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جب تم بستر پر پہنچو اور آیت الکرسی مکمل پڑھو تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ پڑھنا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہ تھے جب تک کہ سونے سے پہلے آپ سورۃ السجدہ اور سورۃ تبارک الذی یعنی سورۃ الملک پڑھ نہ لیتے تھے۔ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ باوضو ہو کر سوئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پاکیزگی کی حالت میں باوضو ہو کر رات گزاری اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ رات کے جس گھڑی وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دو کیونکہ اس نے باوضو ہو کر رات گزاری۔ چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے راستے میں بھی کرنے کا مزہ دیکھ۔